السلام علیکم سارے مسلمان بہن بھائیوں۔ اچھا جی، بحیثیت مسلمان ہمارے دو سٹیٹس ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دنیاوی مال دولت، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا سٹیٹس ہے۔ ایک سٹیٹس ہوتا ہے ایمان کا، ایمانی سٹیٹس، کہ ہمارے اخلاق کیسا ہے، عمل کیسا ہے، اللہ سے رغبت کتنی ہے، ہماری زندگی میں جو ہم لائف سپینڈ کر رہے ہیں وہ کس طرح ہے، اللہ کے طریقوں پہ ہے کس طرح۔ تو ان دونوں سٹیٹس ہیں نا، ان میں ہمارے لیے حکم ہے کہ جو اللہ کو عبادت کے معاملے میں، ذکر کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، اللہ کے قریب ہونے کے معاملے میں ہم کن کو دیکھیں؟ اپنے سے اونچے کو۔ ہم ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں، ہم سے زیادہ اچھے اخلاق والی ہیں یا اچھے اخلاق والے ہیں، ہم سے زیادہ معاف کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں، ان کو دیکھیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہم میں یہ کمی ہے، بہتر کروں، مجھ میں یہ کمی ہے، میں بہتر کروں۔ میں تو روزانہ قرآن ترتیب سے نہیں کھولتی، وہ کہتی تھی میں روزانہ قرآن کھولتی ہوں تو میں یہ کروں۔ وہ کہتی تھی کہ میں کام کرتے ذکر کرتی رہتی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کیا تو مجھے یہ کرنا ہے۔ یعنی کہ اس معاملے میں، اللہ کی طرف دوڑ لگانے کے معاملے میں ہم نے اپنے سے اونچا دیکھنا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے تاکہ ہمیں اپنی کمیاں نظر آئیں اور ہم ان کو بہتر کر سکیں۔ دوسرا سٹیٹس ہے دنیاوی۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا حکم ہے۔ جو مجھ سے اونچا ہے لباس میں، مال میں، گاڑی میں، عیال میں، گھر میں، مجھے اس کو دیکھنے کا حکم نہیں۔ کیوں؟ جب میں اس کو دیکھوں گی نا کہ اس کے پاس زیادہ، تو وہ کیا ہوگا؟ میرے دل میں مجھے لگا کہ میں تو زیرو، ساری نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں میں بالکل ایک دم نفی کر جاؤں گی۔ مجھے ہوگا کہ میرے ساتھ ظلم کر دیا، ارے مجھے ملا ہی نہیں، میں کیا اللہ کی بندی نہیں تھی؟ ساری مشکلیں میرے لیے ہیں، میری تو کبھی اللہ نے نہیں سنی۔ یہ ساری باتیں ذہن میں آئیں گی اور کیا ہوگا؟ ناشکری، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی۔ تو حکم کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے، کہ وہ بیچارہ دیکھیں، اس کا گھر دیکھیں، اس کا مال دیکھیں، اس کی حیثیت دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کی منتھلی انکم، اس کا گزارا کرنا دیکھیں، یا جسمانی طور پہ کہاں معذور ہے، کہاں مفلوج ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت ہے، کہاں مشکلات ہے، تاکہ ہم ایک تو ان کا سہارا بنے، دوسرا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، ہماری زبانوں سے شکر جاری ہو کہ اللہ آپ کا شکر ہے، مجھے یہ مشکل نہیں آئی، مجھے یہ پریشانی نہیں آئی۔ بہن بھائیوں، زندگی جو ہے نا، زندگی یہ جھوٹی ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ کتنے کتنے بڑے جوان اگلی مار کے وہ ڈال دی، کتنے کتنے امیر لوگ اگلی مار کے وہ ڈال دی، کیونکہ زندگی آگے ہے، یہ وقت گزارنا ہے، یہ وقت گزارنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہائے اللہ، اکثر یہ بیٹھے تو کہہ رہے ہوتے ہیں بھلا مرن تو بعد کون کسی نے یاد رکھتا، کسی نے بھی نہیں کرنا۔ او اللہ کے بندو، جب ہم اپنی زندگی کو بنانے کی محنت نہیں کریں گے تو ہمارے بعد بچے یا کوئی اور بہن بھائی ہماری فکر کریں گے؟ اگر مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں، زندگی وہ زندگی ہے، یہ زندگی یہ سفر ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بارہا بتا دوں، اگر مجھے کل کو نہیں فکر کہ بنت ہوا تمہاری آگے زندگی ہے، تمہیں آگے گھر بنانا ہے، تمہیں مال بنانا ہے، تمہیں یاشیاں بنانی ہیں، تمہیں ضرورت ہے ہر وقت جوان رہو، یہاں تو بڑھاپا بھاگ آ رہا ہے، یہاں تو نظر کمزور ہو رہی، یہاں تو بال چٹے ہو رہے ہیں، وہاں بال سفید نہیں ہونے، نظر کمزور نہیں ہونی، جوانیاں ہمیشہ رہنی، وہاں بڑھاپا نہیں آنا، دانت کمزور نہیں ہونے، نمازیں پڑھنی نہیں پڑھنی، روزے رکھنے نہیں پڑھنے، عبادت ہونی نہیں، وہاں تو عیاشیاں ہیں۔ اگر مجھے فکر نہیں ہوگی کہ اس دنیا میں جا کے یہ لینا ہے تو میرے بچے پھر فکر کریں گے میری؟ کون مجھے عقل مند کہے گا کہ میں خود اپنی فکر نہ کروں دوسرے کریں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بہنوں بھائیوں، جہاں بھی رہو، دنیا کے جو دن ہیں نا وہ ہم نے گزارنے ہیں۔ یہ نہیں کوئی کہتا کھاؤ نہ پکاؤ نہ کماؤ نہ، لیکن کھاؤ بھی پکاؤ بھی کماؤ بھی ملو بھی، ہر کام اس طریقے سے کرو جس طرح حکم دیا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے ہمیں ایسے سریام بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جہاں مرضی چرتے پھرے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ہر چیز کو طریقہ بتایا ہے، یہ کمانے کا ہے، یہ کھانے کا ہے، مرد کی یہ ڈیوٹی ہے، عورت کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ لڑائی کا جھگڑا، یہ طریقہ، یہ معاف کرنے کا، یہ درگزر کرنے کا، یہ بچوں کی تربیت کا، یہ 5 وقت کے سجدے ہیں، یہ کتاب ہے جو روزانہ کھلنی ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، یہ عرش الحمید، یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، یہ سارا کچھ ہمیں بتایا ہے۔ تو ہمیں ایسے زندگی جینی ہے جیسے ہمیں حکم ہے، تاکہ اور اپنے سے مال میں اپنے سے کم تر کریں۔
مال میں اونچا دیکھو گے تباہ ہو جاؤ گے، صرف ناشکری ہی آتی ہے اور مایوس ہو جاتا ہے انسان کہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر 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 نعمت اس کو ضائع لگتی ہے۔ تو اللہ ایک یہ بات، زبانوں کو ہر لمحہ شکر کا عادی کرے، ہر لمحہ شکر کا عادی کرے، کھایا پیا پہنا اوڑا بیٹھے ہر لمحہ الحمدللہ کا عادی کریں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور ہر کام کے بعد الحمدللہ، شکر کی عادت بنے، اللہ مال بڑھائے گا۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو، اپنے سے اچھوں کو دیکھو، تاکہ ہمیں بھی ویسا ہو، ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہمارے جو اخلاق اچھے ہوں، ہمیں برداشت کرنا آئے، ہمیں معاف کرنا آئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، فی امان۔